الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال في مقام آخر: الإسلام دين الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. معزز حاضرین، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے رمضان المبارک کے خاص طور پر روزے کی حکمتیں اور اس کے فلسفے بیان کیے گئے تھے. اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پچھلے ہفتے جو کچھ باتیں بتائی گئی تھیں وہ روزے کے روحانی فوائد تھے. بہت سارے محققین نے، بڑے بڑے مسلم ریسرچ اسکالر اور ڈاکٹروں نے بھی، اور ماہر علماء کرام نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ روزے کے 3 طرح کے فائدے ہیں. ایک جسمانی فائدہ ہے، دوسرا روحانی فائدہ ہے، اور تیسرا ذہنی فائدہ ہے. یعنی روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے، اس کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے باڈی کے اوپر کچھ مثبت اور پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں. یہ جسمانی فائدہ ہوا. روحانی فائدہ ہے کہ اس کی روح کو مضبوطی ملتی ہے، اس کی روح کو غذا ملتی ہے. جب نفس کنٹرول ہو جاتا ہے تو انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. انسان کا نفس بڑا دھوکہ باز اور مکار ہے. وہ ہر ایسی چیز کی طرف بھاگتا ہے جو انسان کی جسم کے لیے بھی اور اس کی روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ایسی چیزیں وہ کھانے کے لیے جو ہے کہ بھاگتا ہے. نفس ایسی چیزوں کے پیچھے، ایسی غذا کے پیچھے، چٹپٹی غذاؤں کی طرف نفس بھاگتا ہے. اور آج کل جو بہت ہی چائنیز غذائیں ہیں اس کی طرف یہ نفس بھاگتا ہے. سادہ اور سمپل کھانا نفس کو پسند نہیں ہوتا. رمضان میں انسان ان چیزوں سے رک جاتا ہے روزے کی برکت سے. انسان چائے کا عادی ہے، صبح اٹھتا ہے، وہ منہ دھونے سے پہلے چائے کی دکان پر چلا جاتا ہے. اب وہ رات بھر جس معدے نے اور جس پیٹ نے اور جس جگر نے آرام کیا ہو اور اس کو کوئی غذا نہ ملی ہو، اور فوراً بھوکے پیٹ میں جب وہ گرم گرم چائے ڈالتا ہے
تو گویا کہ اس کے معدے کے لیے وہ زہر ہوتا ہے، لیکن اس کا نفس اس قدر عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا دل ہی نہیں لگتا، اس کی مینٹلٹی ایسی بن گئی ہے کہ وہ اسے چائے پیے بغیر یا کسی کی گل کرنے کی عادت ہے کہ اس کے بغیر وہ قضائے حاجت سے فارغ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری نفسانی خواہشات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا، گل کرنے والوں کی گل کی عادت ختم ہو گئی۔ جو چائے کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا وہ چائے بھی نہیں پی رہا ہے، پھر بھی صحت مند ہے۔ تو نفس کے خلاف چلا تو روح کو سکون ملا، جسم کو بھی سکون ملا، اور ذہن کو بھی سکون ملتا ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد انسان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے، یاد کرنے اور یاد رکھنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ رمضان مبارک کے بعد۔ تو جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور ذہنی فائدہ بھی ہے اس روزے کے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ ایک طرح سے روحانی فائدہ تھا۔ ہم نے کہا کہ روزہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا، تو ہر وقت اللہ کا دھیان جب رہے گا تو پھر اس کا نفس، وہ انسان کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، تو تقوی اختیار کرنے والا بن جائے۔ روزہ کا دوسرا فائدہ یہ بتلایا تھا کہ انسان صبر اور شکر کرنے والا بن جائے۔ جب انسان صبر اور شکر کرنے والا بن جائے گا تو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں جو کچھ بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آئے گی اس پر وہ صبر کرے گا، اور جب وہ صبر کرے گا اللہ اس کی روحانی قوت کو بڑھا دے گا، اور اس صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی آزمائش کو بہت جلدی ختم کر دے گا، اس تکلیفوں کو، اور پھر آخرت میں تو اس کے جو انعام و اکرام ہے وہ تو بے حساب ہے۔ تو دوسرا فائدہ تھا روحانی فائدہ، صبر و شکر۔ تیسرا فائدہ تھا کہ انسان کے اندر اس روزے سے یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ انسان کی ہمدردی پیدا ہو جائے، انسان کو انسانیت کا درد پیدا ہو جائے، کڑھن پیدا ہو جائے، اور پھر یہ سماج ایک دوسرے کی ہمدردی رکھ کر جینے والا بن جائے۔ جب یہ سماج ایک دوسرے کا ہمدرد بن جائے گا، جب ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کرنے لگ جائے گا، جب کسی دوسرے انسان کے درد سے اس کو بھی درد اٹھنے لگے گا، تب جا کر یہ معاشرہ اور سماج جھگڑوں سے، غیبت سے، آپسی نا اتفاقی سے، لالچ سے، حسد سے، بغض سے پاک ہوگا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے تزکیہ نفس۔ نفس بڑا موٹا ہے، میں نے شروع میں جیسے کہا کہ وہ اچھی اچھی غذاؤں کی طرف، ان چیزوں کی طرف نفس زیادہ بھاگتا ہے جن چیزوں سے اس کو نفسانی، جسمانی یا روحانی نقصان ہے۔ نماز کی طرف نہیں آتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کی طرف نفس نہیں آتا، اس سے روحانی نقصان ہے۔ سادی غذائیں، نفس اس پر سیر نہیں ہوتا، بلکہ نفس کو بھنے ہوئے تلے ہوئے غذائیں چاہیے، چٹپٹی غذائیں چاہیے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز ماہرین کہتے ہیں کہ ان غذاؤں نے صرف بیماریاں پیدا کی ہیں۔ یہ چار باتیں جو ہم نے بیان کی تھی وہ روحانی فوائد تھے روزے کے۔ اس ہفتے میں آپ کے سامنے کچھ جسمانی فائدے ماہرین، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر کے مطالعے کے اور اس کی اسٹڈی کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج انسان پوری دنیا میں طرح طرح کے بیماریوں کے شکار ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں آ چکی ہے کہ لوگ آج سے 10 سال 20 سال قبل اس کا نام تک نہیں جانتے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے۔ اگر میں کہوں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ بیماریاں لا علاج ہیں۔ ڈائبٹیز، اب جو ڈائبیٹک ہو
جس کو شوگر کا مرض ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہارٹ کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے، جو دل کی بیماری کا شکار ہو۔ کئی لوگ آج کل ایک بڑی تعداد ہے جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس سے مر رہے ہیں۔ کینسر کے بارے میں تو پوری دنیا بھر میں مشہور ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو جسمانی فائدے روزے کے کیا ہیں؟ ایک اہل ایمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ اس لیے روزہ نہ رکھے کہ جسمانی اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عبادتیں انسان کے فائدے کے لیے دی کہ تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کرے اور جنت کا حقدار بن جائے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ان عبادتوں کے بدلے دنیا میں بھی اس کو جسمانی فائدے مل رہے ہیں۔ اب روزے کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو فوراً اس کے بدن کا شوگر لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ جب روزے کا شروعاتی دن ہوتے ہیں، 3 یا 4 دن جو شروع کے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے سر میں درد ہو، کبھی وہ بے ہوش ہو جائے، کمزوری تو لگتی ہی لگتی ہے، کیونکہ اچانک 11 مہینے کھانے کے بعد اس نے کھانے کو بند کیا ہے۔ لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، 3 سے 4 دن میں، 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کی باڈی اس لائق ہو جاتی ہے، جسم اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ جسم ہر طرح کی ان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب جو شوگر کا مریض ہے وہیں سے اس کا شوگر لیول ہونا جو کہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ خون کے اندر صفائی ہونے لگتی ہے، بلڈ پریشر کا جو مریض ہے اس کا یہ مرض ختم ہونے لگتا ہے، یہ روزے کی وجہ سے۔ انسولین کی کمی ہے، وہ بھی روزے کی وجہ سے جو ہے کہ فوراً وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی جسم کے اندر جتنی بھی طرح کی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، اور باضابطہ اس کے اوپر ماہرین کا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اور سائنٹسٹ کا ریسرچ ہے۔ کیونکہ جب مہینے بھر اس کا معدہ، پیٹ، اس کا جگر اور پورا ایک نظام جو ہے، نظام ہضم جو 11 مہینہ کام کر کے تھک گیا ہے، جب اسے آرام ملتا ہے، ریلیف ملتا ہے، تو پھر سے ایک نئی طاقت جسم کے اندر، نئی توانائی آ جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، یہ روزے کا جسمانی فائدہ ہے۔ اور رمضان ختم ہوتے ہی انسان چست، تندرست اور درست محسوس کرنے لگتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ بیماری کے ایام میں زیادہ سے زیادہ کھانا کھلاؤ، آج بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ بیماری کے دنوں میں زیادہ کھانا کھلاؤ، کیونکہ بیماری کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، کچھ دوائیں اینٹی بائیوٹک ایسی دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کمزوری آتی ہے، کھائے گا نہیں تو پھر کمزوری دور کیسی ہوگی، پھر بیماری سے شفا کیسے ملے گی۔ کیلیفورنیا کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ، بایولوجسٹ نے ریسرچ کیا فاسٹنگ کے اوپر، روزے کے اوپر، اور پوری دنیا کے اندر جو وہاں کی سب سے بڑی میگزین ہے جو دنیا بھر میں شائع ہوتی ہے، اور بڑے بڑے بایولوجسٹوں کے ریسرچ پیپر اس میں شائع ہوتے ہیں، جب ان کا ریسرچ پیپر شائع ہوا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بھوکا رہنے سے انسان کے جسم میں اتنی کمزوری نہیں ہوتی کہ انسان مر جائے۔
ڈاکٹر نے ایک مریض کو، ایک پیشنٹ کو دوائی کے ساتھ کہا کہ اس کو خوب کھانا کھلاؤ۔ اس مریض نے کہا کہ میری طبیعت نہیں چاہتی ہے کھانے کی۔ ایک سائیکالوجسٹ تھا، ایک ماہر نفسیات تھا، اس نے کہا کہ یہ مریض جیسا کہتا ہے ویسا ہی کرو، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، کھانا مت دو، جب بھوک لگے گی جب مانگے گا تب دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی دوائی عادی ہو گئی، اور کچھ دن اور گزرے کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ کیوں؟ کھانا کم کر دیا گیا۔ یہ ریسرچ جب دنیا کے اندر سامنے آیا، اس کے بعد کئی سارے ریسرچ، اس کا امپیکٹ کیا پڑا دنیا پر، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اوپر، اور جو فوڈ سپلیمنٹس کے بڑے بڑے پروڈکٹ ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے اور اثر پڑا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ایک ریسرچ یہ سامنے آیا، اس ریسرچ کو لاس اینجلس میں کینسر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اب ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ کینسر کا سب سے جو مجرب علاج ہے اور سب سے زیادہ اصل علاج ہے وہ کیمیو تھراپی ہے۔ کیمیو تھراپی کے ذریعے کینسر کا علاج کیا جاتا ہے، اور جو لوگ کینسر کے مریض ہیں اور جن لوگوں نے ان کینسر کے مریض کو اور پیشنٹ کو دیکھا ہے، کیمیو تھراپی کے درمیان اس کے بدن میں بہت ایک معجزاتی طور پر تبدیلی ہوتی ہے، اور چند ہی دنوں میں انسان ایک دم ایک ہڈی نما شکل بن جاتی ہے۔ کہ اسٹروک اتنا ہائی لگتا ہے کیمیو تھراپی کا اس کے باڈی کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر۔ تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ایسی غذا دو کہ بہت زیادہ جو ہے کہ وہ غذا کا اثر بہت جلدی ہو۔ اس ریسرچ پیپر کے سامنے آنے کے بعد لاس اینجلس کے ڈاکٹرز نے کینسر کے 100 مریضوں کو 2 حصے میں بانٹا، 50 مریضوں کو الگ کیا اور 50 کو الگ کیا۔ 50 کو تو کیمیو تھراپی والے جو 100 مریض تھے، 50 کو تو کیمیو تھراپی کے ساتھ غذائیں خوب دی جاتی تھی، اور 50 مریض ایسے تھے۔ اس ریسرچ پیپر کی روشنی میں 50 کینسر کے مریضوں کو کھانا کم دیا گیا یا بالکل نہیں دیا گیا۔ کبھی ضرورت پڑی جوس یا پانی وغیرہ یا معمولی غذا، اور 50% کو جو پہلے کا جو فلسفہ آ رہا تھا کہ کیمیو تھراپی میں خوب کھلاؤ، خوب کھلایا جا رہا تھا۔ کیمیو تھراپی کے 5-6 سیشن جب گزرے تو ان 50 کو، جن کو کیمیو تھراپی کے ساتھ کھانا بھی دیا گیا تھا خوب، اور ایک وہ گروپ تھا جن کو کیمیو تھراپی کے بعد فاسٹنگ کروایا گیا، کھانا نہیں دیا گیا، تو یہ بات سامنے آئی، اور حیران کن بات یہ سامنے آئی اور انکشاف ہوا ان ڈاکٹروں کے سامنے لاس اینجلس کے کینسر اسپتال میں، کہ جن کو کھانا دیا گیا ان کے مقابلے میں جن کو کھانا کیمیو تھراپی کے ساتھ نہیں دیا گیا ان کی حالت زیادہ بہتر تھی، اور وہ جلدی صحت یاب ہوئے۔ جرمنی کے اندر آج بھی پورے ملک کے اندر 15 سے 20% لوگ اپنی بیماریوں کا علاج فاسٹنگ سے، روزے سے کرواتے ہیں، بھوکا رہ کر کرواتے ہیں۔ آج سے 50 سال قبل یہ روس میں شروع ہوا، تو دوائی بنانے والی کمپنیوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب ہماری دوائیاں کون خریدے گا۔ ابھی حال ہی میں 2015 کا واقعہ ہے، جاپان کا ٹوکیو کا ایک سائنٹسٹ ہے یوشی نوری، اس نے کینسر کے اوپر، اس سے پہلے بہت سارے ریسرچ ہوئے، لیکن یوشی نوری جو ہے ان کو کینسر کا علاج دریافت کرنے میں نوبل انعام ملا ہے۔ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان کو نوبل پرائز ملا ہے یوشی نوری۔ حالانکہ پہلے بھی ریسرچ آئی، دراصل اس نے تقریباً 3000 ریسرچ پیپر لکھے ہیں کینسر کے اوپر۔ اچھا، اس نے بہت بڑی تیر نہیں ماری، کوئی دوائی ایجاد نہیں کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 3000 ریسرچ پیپر میں دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ جو کینسر کا مریض ہے
وہ 20 دن سے لے کر 27 دن تک مسلسل 12 سے 15 گھنٹہ جو بھوکا رہے گا تو ڈرامائی طور پر کینسر سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ باتیں تو پہلے سے بھی تھی، لیکن یوشی نوری نے 3000 ریسرچ پیپر لکھے اور اس کو دلائل سے، ریفرنس کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے اسٹینڈ کو دنیا والوں کے سامنے رکھا، تو ان کو نوبل پرائز ملا ہے، دنیا کا سب سے بڑا پرائز ہے، اور ان کو میڈیسین کے اندر ریسرچ میں یوشی نوری کو ملا ہے۔ تو کینسر کے علاج کے لیے سب سے بہتر کہا گیا آج روزے کو۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا، الاسلام دین الرحمہ، اسلام پورا رحمت کا دین ہے، الدین والنصیحہ، دین پوری کی پوری خیر خواہی ہے۔ آج مسلمان روزہ نہیں رکھتا، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، 60%، 50%، 40% نوجوان روزے نہیں رکھتے۔ خدا کی قسم، مجھے آپ دنیا میں چیلنج کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اور دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو میں دہرا رہا ہوں کہ جس نے سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کا روزہ رکھا، انشاءاللہ اسے زندگی میں کبھی بھی کینسر نہیں ہو سکتا، کینسر تو اسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمانوں روزہ اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہیں۔ ہمارے ملک کے بڑے اسکالر گزرے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی شریعت کی چیزیں ہیں، نماز، لوگ اپنے جسم کو چست درست تندرست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کیا کرتے ہیں؟ یوگا کرتے ہیں، میڈیٹیشن بتایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی نماز کے اسرار و رموز کے اوپر تحقیقیں ہوئی ہیں، اور کہا کہ سب سے بہترین یوگا نماز ہے۔ اب مسلمان یوگا کرنے کے لیے نماز تھوڑی نہ پڑھے گا، اللہ کا حکم ہے پڑھیں گے۔ یہ تو چھوٹے موٹے فوائد ہیں۔ اور ایک بات ایک انگریز سائنٹسٹ نے کہا تھا، نو مسلم عیسائی سے مسلمان بنا تھا، کہا کہ اللہ نے انگریزوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مسلمانوں کے نبی کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس کے پیچھے یہ لوگ اربوں ڈالر خرچ کر کے لیبارٹریز بنائیں، اس میں ریسرچ تحقیق کریں اور اسلام کی حقانیت کو اور سنت کی صحت کو ثابت کریں۔ آج انسان، اللہ کے رسول نے پہلے کہا کہ پانی پیو تو 3 سانس میں پیو، دیکھ کر پیو، بیٹھ کر پیو، رک کر پیو۔ آج دنیا کی سائنٹسٹ کہتی ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو ڈائریکٹ اس کا اثر اور اس کا ایفیکٹ جو پڑتا ہے آپ کے معدے پر پڑتا ہے، اور اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں خالی۔ روزے کے اتنے سارے فوائد، مگر افسوس صد افسوس ہمارے نوجوان روزہ نہیں رکھتے۔ شروع میں 1-2 روزہ رکھا اور پھر روزہ چھوڑ دیا، کیوں؟ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ چکر آنے لگا تھا۔ 11 مہینہ جب آپ کھانے کے عادی ہوئے ہیں، یقینی بات 1 ہفتہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نے اس تکلیف کو برداشت کر دیا تو میں نے کہا کہ روزے کا روحانی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، ذہنی فائدہ بھی ہے۔ روحانی فائدہ یہ ہوگا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آپ میں تقوی آئے گا، صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، تھوڑے پر آپ صبر کرنے والے بن جائیں گے، ناشکری ختم ہو جائے گی، جب ناشکری ختم ہوگی اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی، جذبہ ایثار اور ہمدردی پیدا ہوگا، یہ روحانی فائدہ۔ نفس آپ کا صاف ستھرا ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور آپ جو ہے بخشے بخشائے رمضان کو پورا کر لیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے۔ اور جسمانی فائدہ یہ ہم نے بتایا کہ اتنے سارے بیماریوں سے جو ہے کہ علاج اور چھٹکارا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں۔ اچھا کیا ہوا
جب اس طریقے کے ریسرچ پیپر سامنے آئے تو یورپ کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور بڑے بڑے فوڈ سپلیمنٹ کے ادارے ہیں جن کے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ اربوں ڈالر کے ریونیو تھے، ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر لوگ 50% بھی اگر روزہ رکھ کر اپنا علاج کرنا شروع کر دیں تو ہماری کمپنیاں جو دوائیوں کی ہیں وہ تو بالکل بیٹھ جائے گی اور اربوں ڈالر کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ اور اس پر دنیا میں چگومیاں ہوئی، خود امریکہ میں۔ لیکن وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے ہندوستان کی طرح یا یہ کہ ایسٹ میں جو کنٹریز ہیں یہاں کی طرح وہاں کے لوگ بیوقوف تو ہے نہیں۔ ریسرچ کے بعد جو باتیں سامنے آتی ہے اور ان کے لیبارٹریز میں جب وہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جاتی ہے تو پھر جو ہے کہ وہ لوگ مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج یورپ کے اندر بھی، امریکہ میں بھی کہا گیا ہے کہ بہت سارے دوائی کھانے ایسے ہیں اور جرمنی وغیرہ میں جہاں لکھا ہے کہ فاسٹنگ کے ذریعے یہاں علاج ہوتا ہے۔ لوگ دوائی لینے نہیں جاتے ڈاکٹروں کے پاس، جہاں روزہ رکھ کر بھوکا رکھ کر علاج کروایا جاتا ہے ان کلینک پر اور ان ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور بھوکا رہ کر اپنا علاج کرواتے ہیں اپنی بیماری پر۔ آج کل کی دوائیوں نے کیا کیا؟ اینٹی بائیوٹک جو ہائی کوالٹی کی دی جاتی ہے وہ آپ کی بیماریوں کو ختم نہیں کرتا، اس کو بٹھا دیتا ہے کچھ وقت کے لیے۔ اس کا ایفیکٹ کڈنی پر پڑتا ہے، دل پر پڑتا ہے۔ دل پر پڑے گا ہارٹ کی بیماری ہوگی، کڈنی پر پڑے گا تو پیٹ کی دنیا بھر کی بیماری۔ جب پیٹ کی بیماری، نظام ہضم جب آپ کا کمزور ہو گیا تو پھر شوگر، ڈائبٹیز، ساری چیزیں ہوگی۔ میں محترم بزرگوں دوستو، اتنا خوبصورت دین اللہ نے دیا ہے کہ ایک ایک عبادت میں ہزار حکمتیں، اللہ کے رسول کی ایک ایک سنتوں میں دینی فائدہ، روحانی فائدہ، جسمانی فائدہ، دنیاوی فائدہ، تمام فائدے ہیں۔ لیکن انسان اس دین سے 100% دور ہے۔ رمضان، اس کو میں نے کہا کہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، موسلادھار بارش اس رمضان کے مہینے میں۔ کیسی کیسی رحمتیں! اس کا روح پاک ہو گیا، اس کا جسم بیماریوں سے پاک ہو گیا، اس کا ذہن تیز ہو گیا، اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں، نماز میں اور روزوں میں رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی نماز کے اسرار اور رموز کے اوپر اور بتائیں گے کہ نماز کی جو ہے کہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے جسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، پھر کسی جمعہ میں انشاءاللہ العزیز یہ بتایا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس خوبصورت دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے کہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔